ٹھیک، اب آئیے صدقہ دینے کے چند فائدے، اور اس کے بعد صدقہ کس کو دے اس کے ٹائپس وہ لوگوں کی مد رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دینے سے تو چیز کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا۔ سمپلی ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سادی، 100 روپے آپ کے جیب میں، آپ نے 25 روپے صدقہ کر دیے، تو ظاہراً حساب کیسا ہوا؟ 100 میں سے 25 چلے گئے، بچے کتنے؟ 75 کم ہوا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کیلکولیشن کے اعتبار سے کم ہو جاتا ہے پیسہ، یاد رکھ۔ تو صدقات مال میں اضافہ کرتا ہے، یاد رکھیے صدقہ کمی نہیں کرتا، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ نے فرمایا کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، حبۃ انبتت 7 سنابل، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل کر آ گئی۔ مطلب ایک دانہ لگایا، 7 بالیاں، بالیاں سمجھتے نا، جھاڑ جب لگاتے ہیں آپ اناج کا تو بالیاں آتی ہیں اس کی، اور اس میں اناج دانے ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں نکل کر آ گئی۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور پھر اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر کیا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے ایک جھاڑ لگا جس کو 7 بالیاں آئیں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے لوگوں کا۔ تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سٹارٹنگ بینیفٹ 1 کا 700 سے شروع ہوتا ہے، باقی ساری نیکیاں 1 سے 10 ہوتی ہے، اور 10 سے 700 سے صرف خرچ کرنا 700 سے شروع ہوتا ہے۔ معلوم آپ کو یہ ایک ایسی نیکی ہے، ساری نیکیاں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 حدیثوں میں آتا بڑھتی ہے، وہ بھی انٹینشن کے حساب سے، ایک تو مل جاتا ہے پھر انٹینشن اچھا تو 2 3 4 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ 700 تک۔ لیکن یہاں مال خرچ کرنے والے کو پہلے ہی جھٹکے میں کہا جا رہا ہے، مثال ایک دانے کی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھاتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، مفسرین کے اس کا معنی ہے ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دیں گا پھر نیت کے اعتبار سے، اور کچھ نے تو اس حد تک لکھا کہ 700 یہ سنگل کا ہے، پھر اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 اس کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف خرچ کرنے والوں کے لیے، دوسرے معاملات میں اتنا اجر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لگاؤ 700 ملتا ہے اس کے بدلے، تو ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے لیکن اخروی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا، صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو جہنم سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے۔ تو صدقہ 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 جہنم سے دور کرتا ہے۔ آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت اور استطاعت ہے کہ ایک روٹی ہے، دیجیے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ، اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو، اس لیے کہ یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، کیوں تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا، شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس زمانے میں لوگ گداگیری، بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوینلی وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے، جب آواز دیتا تو کہتی یہ کھجور بھی اس کو دے دو، آنکھ سے بچو چاہے کھجوری کی نہ ہو، لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور بھی، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دے دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے تھا۔ تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ معلوم آپ کو، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہے سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے۔ لالچ، ہرس، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے انسان کو؟ حسد کیوں ہوتی ہے دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال، اچھے کپڑوں کی وجہ سے۔ تو مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت آج رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال، مال مال دیکھیے
تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی اور اس کو جو ہے اسفل السافلین بولے نا، گھٹیا سے گھٹیا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اور صحابہ کا جو زندگیاں تھیں نا، جو معاشرہ تھا وہ خرچ کرنے والا تھا، خرچ کرنے والا، بے تحاشا خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، دن اور رات خرچ کرنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بستر پر ہے اور اتنی شدید بیماری ہے کہ ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں شاید دنیا سے اب چلا جاؤں گا، موت کا وقت ہے، 100% مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100% بہت زیادہ ہے، کہا آدھا خرچ کر دیتا ہوں، 50%، کہا یہ بھی زیادہ ہے، تو کہا 1/3 کرتا ہوں، کہا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کر سکتے ہو، تو 1/3 کی اجازت دی۔ جب یہ صحت مند ہو گئے، شفایاب ہو گئے، مطلب بیماری ختم ہو گئی، 1/3 تو خرچ کر ہی دیا۔ اس کے بعد ایک معمول بنا لیا، اپنے نوکروں سے کہہ دیا، غلاموں سے، دیکھو میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے، لوگ میرے سے مانگنے آتے ہیں، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی بنا دو، کھڑکی کے اندر ایک برتن رکھ دو اور اس میں پیسے ڈال دیا کرنا، لوگ آئے تو پیچھے سے جائے اور بولنا اٹھا کے لے لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے۔ تو کام والے ڈال دیا کرتے تھے، جو مانگنے والے آ کر لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں نے کہا نا، لوگ مانگتے نہیں تھے، جو مانگتا تھا وہ بالکل جینوین ہوتا تھا، بہت مجبور ہوتا تھا، کہا رکھ دو، لوگ لے جائیں گے، مجھے دینا اچھا نہیں لگتا، مطلب حیا آتی کسی کو دوں اور وہ میرے سامنے مانگ رہا، لے کے جائے۔ تو کمایا بھی اتنا جتنا خرچ کیا، اس لیے کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں آتا ہے، یہ اصول معلوم ہے نا، جو کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے اسی میں نیا پانی آتا ہے، جو بور چلتی ہے نا، تو اسی کے اندر پانی ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، خرچ کرو تو آتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اچھی خصلتیں پیدا کرتا ہے، اور مال جمع کرنا، ہوڑ کر کے رکھنا برے خصائل، برے کاموں کی اور بری چیزوں کی وجہ، یہ بیس ہے، یاد رکھیں۔ اب صدقے